سامعین، حمد و صلات کے بعد اللہ کی بے انتہا بڑائی اور خوبیاں بیان کرنے کے بعد، اللہ کے رسول پر درود و سلام کے بعد اختصار کے ساتھ میں یہ بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا کہ انبیاء کے حقوق اپنی امت پہ رہے ہیں۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہے؟ اس سلسلے میں بہت سارے حقوق کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ آخری حق رسول کا امت پر یہ ہے کہ امت ساری کائنات سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، مال و دولت سے زیادہ، سماج کے ہر فرد سے زیادہ، یہاں تک کہ کائنات سے زیادہ رسول سے محبت کرے۔ اور جس کے اندر یہ محبت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی دھمکی دی ہے، اس کو کہا ہے تربصوا، انتظار کرو، جب اللہ کا حکم آ جائے گا پھر تمہیں پتہ چل ہی جائے گا کہ تمہیں دل میں کیا لے کے بیٹھنا تھا اور کیا لے کے بیٹھ گئے، کس کی محبت تمہارے دل میں ہونی چاہیے تھی اور کس کی محبت تم نے پیدا کر دی اپنے دل میں۔ انتظار کرو اس گھڑی کا۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں، اللہ کے رسول اپنے بارے میں کہہ رہے، جب تک کہ میں محبوب نہ بن جاؤں اس کی نگاہ میں، خود اس سے زیادہ، اس کے مال سے زیادہ، اس کے اعلی اولاد سے زیادہ، دھن دولت سے زیادہ، جب تک کہ تمہیں رسول سے محبت نہ ہو جائے اس وقت تم خود کو مومن نہ سمجھنا۔ ہم لوگ جب اپنے ذہنوں میں جھانک کر دیکھتے تو ہم نہیں پاتے ہیں کہ ہمارے دل میں ویسی محبت ہے جیسی وہ وقت ہونی چاہیے رسول سے۔ یہ حقیقت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں ہو، اللہ کرے کہ ہو، لیکن بظاہر کہیں سے بھی یہ نہیں لگتا کہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں رسول کی محبت اس حد تک۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب انہوں نے سنا اس بات کو تو اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ ساری کائنات سے زیادہ مجھے محبوب ہیں، آل و اولاد سے بھی زیادہ، دھن دولت سے بھی زیادہ، لیکن مجھے خود سے زیادہ آپ محبوب ہو جائیں، اس میں ابھی تھوڑی کمی ہے، شک لگ رہا مجھے، اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت کرنے لگے ہم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی تم مومن نہیں ہو، ابھی تم مومن نہیں ہو۔ ہر چیز سے زیادہ رسول سے محبت وہ کرتے تھے، ساری اولاد بھی قربان کر سکتے تھے رسول کی خاطر، سارا مال بھی کر سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن ان کو تھوڑا اپنے بارے میں تذبذب تھا کہ میں اپنی ذات سے بھی زیادہ پیار کروں، اس میں تذبذب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی تک تم مومن نہیں ہو۔ اور جب انہوں نے غور کیا، سوچا اپنے بارے میں، اور پھر کہا یا رسول اللہ اب آپ مجھ سے بھی، اپنے آپ سے بھی زیادہ آپ مجھے محبوب۔ فرمایا الان یا عمر، الان اب تم مومن ہوئے۔ یہ محبت کیسے ہوگی؟ رسول سے محبت ہوگی کیسے؟ محبت کا معاملہ تو دلوں کا معاملہ ہے، محبت کے بارے میں آپ سب لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ محبت کیسے ہوگی اور کیسے ہوتی ہے؟ آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ غور کریں کہ محبت آپس میں ہماری ہوتی کیسے ہے، کیوں ہو جاتی ہے۔ ہم جب اس پہ غور کریں گے اور پھر اللہ کے رسول کی ذات کو دیکھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ میں یہی چیز آپ کے دل میں بونا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول سے محبت ہوگی تو ہوگی کیسے۔ یہ سنا دینا بڑا آسان ہے کہ جب تک رسول سے محبت نہ ہو آپ مومن نہیں ہیں۔ آپ کے دلوں میں یہ باؤ کرنا، یہ بونا ضروری ہے کہ رسول سے محبت کیسے ہو۔ آپ سوچئے
ہماری آپسی محبت کی بنیاد کیا ہے؟ ہم جب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو کب کیسے کرتے ہیں؟ یا تو آپ کے اخلاق سے کوئی آدمی اتنا متاثر ہوتا ہے کہ وہ آپ سے قریب ہوتا ہے اور ہوتا چلا جاتا ہے، پھر وہ ملاقات چاہت میں بدلتی ہے، چاہت محبت میں بدلتی ہے۔ یا تو آپ کا اخلاق اتنا اونچا ہو، اتنا اچھا ہو کہ جو آپ سے ملے، آپ کے پاس بیٹھے، آپ کا گرویدہ ہو جائے، وہ پھر بار بار ملنے کے لیے آپ سے بے چین رہے، ملے اور پھر ملتے ملتے چاہنے لگے آپ کو اور پھر آپ سے محبت کرنے لگے۔ ایک تو بنیاد یہ بنتی ہے ہماری محبت کی سماج میں۔ میں نے پچھلے ہفتے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے میں رکھا تھا، کئی حدیثیں بیان کی تھی اور بتایا تھا کہ اللہ کے رسول سے بڑا اخلاق والا آج تک نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ ہونے والا۔ خود اللہ نے گواہی دے دی، انک لعلی خلق عظیم، اے رسول آپ سے بڑا اخلاق والا کوئی ہوا ہی نہیں۔ اب اس سے بڑھ کے شہادت کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے ہماری آپسی محبت کی؟ اپنے ذہنوں میں جھانک کے دیکھیے، ہم نے خوب سوچا، خوب جھانکا اور پھر ہم نے تیار کیا۔ ہو سکتا ہے کوئی چوتھی وجہ بھی ہو، آپ بیان کریں گے۔ ایک دوسری وجہ جو ہوتی ہے وہ ایثار اور قربانی ہوتی ہے۔ آپ کسی کے لیے ایثار اور کسی کے لیے قربانی پیش کریں، پھر وہ آپ کو چاہنے لگتا ہے۔ کسی موقع پر اگر آپ کی قربانی مطلوب ہے، جانی، مالی، جسمانی، روحانی، قلبی، لسانی، زبان سے، اور آپ ایثار کریں، اس کے لیے قربانی دے دیں، تو اس شخص کو آپ سے محبت ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ حق بول جائیں اور آپ کے حق بولنے سے، سچی گواہی دینے سے اس کا فائدہ ہو جائے، لیکن آپ حق نہیں بول سکتے اس ڈر سے کہ جھگڑا آپ کے بھائی سے ہی ہے، آپ شہادت کو چھپا لیتے ہیں، اس آدمی کو آپ سے محبت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ حق بولتے ہیں، آپ شہادت دیتے ہیں، سچ بولتے ہیں، سماج میں مشہور ہو جائے گا وہ آدمی سچا ہے، لوگ آپ سے قریب آتے جائیں گے، آپ کی چاہت دلوں میں جمتی چلی جائے گی، محبت میں بدل جائے گی۔ ایثار اور قربانی، کسی کے لیے دے دینا اور دیتے رہنا، ایک ایسی شخصیت جو مسلسل ایک طرفہ طور پر ایثار کرے دوسروں کے لیے بغیر کسی بدلے کی خواہش کے، ایسا آدمی مقبول بھی ہوتا ہے، مشہور بھی ہوتا ہے اور لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ایک دوسری بنیاد یہ ہوتی ہے محبت کی۔ ایک تیسری بنیاد، آپ کسی کی مصیبت میں کھڑے ہو جائیں، کام آ جائیں۔ کوئی مصیبت زدہ ہے، آپ کے بولنے سے دور ہو سکتی ہے، آپ کی جسمانی مدد کی ضرورت ہے، پیسے سے ہو سکتا ہے، تن من دھن جیسے بھی آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں اور اس کی مصیبت میں کام آ سکتے ہیں۔ اگر آپ آتے ہیں تو وہ آدمی پھر آپ کا گرویدہ ہوتا ہے، وہ آپ کے قریب آتا چلا جاتا ہے، آپ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ موٹے موٹے وجوہ یہی ہے، ہماری آپسی محبت انہی بنیادوں پہ قائم ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دیتی ہیں ایک دوسرے سے۔ اب آئیے اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھیے، آپ کے ایثار اور قربانی کو دیکھیے، مصیبتوں میں دیکھیے کہ آپ نے اپنے دور میں کس کس طریقے سے ساتھ دیا ہے انسانیت کا، کیسے مرتی ہوئی انسانیت، سسکتی ہوئی انسانیت کو آپ نے سیراب کیا اور اوپر لے کے آئے۔ ذرا آپ کی تاریخ پڑھیے، اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھیے، اور تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول کے جسم میں ایک ایسا دل تھا جو انسانیت کے درد سے تڑپ اٹھتا تھا۔ آپ کسی فرد کے لیے نہیں جیتے تھے، آپ ایک خاندان کے لیے نہیں جیتے تھے، آپ نے کیسی کیسی قربانی دی ہے اس امت کے لیے۔ اگر آپ اس کو سنیں گے تو یقیناً آپ کے دل میں رسول کی محبت پیدا ہوگی۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ ہم لوگ جو اخلاقی قربانی دیتے ہیں، جسمانی قربانی دیتے ہیں، مصیبت میں ساتھ دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، یہ اسی وقت کرتے ہیں جب ہمیں کوئی مالی نقصان نہ ہوتا ہو، ہماری شہرت کو آنچ نہ آتا ہو، ہماری عزت کو آنچ نہ آتا ہو۔ سماج میں اگر آپ کی ایک بڑی عزت ہے
تو آپ کسی کا ساتھ دیتے ہیں، اگر اثار و قربانی کرتے ہیں، تو اس وقت یہ سب سے پہلے آپ کے سامنے رہتا ہے کہ کہیں ہمارے مال کا نقصان تو نہیں ہو جائے گا، کاروبار کا نقصان تو نہیں ہو جائے گا، شہرت کو نقصان تو نہیں پہنچے گا، ہمارا سوشل اسٹیٹس جو ہے اس سماج میں اس کو ضرر تو نہیں پہنچے گا۔ آپ یہ سب دیکھ بھال کر کے ہی کسی کے لیے اثار و قربانی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھ لیجیے، آپ کی قربانیوں کو دیکھ لیجیے۔ نبوت سے پہلے آپ کا کیا شہرت تھی، کیا عزت تھی اس مکے کے اندر۔ آپ نے پہلی بار جب خانہ کعبہ سے بلند لگائے آواز لگائی تھی اور اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا، تو نبوت کے اعلان سے پہلے آپ نے پوچھا تھا مکے والوں سے، تمہارے بیچ میں 40 سال رہا ہوں، لبثت فیکم 40 سنین، مکے والوں، سارے مکے کے لوگ سمٹ آئے تھے پہاڑی کے دامن میں۔ آپ نے پوچھا تھا لبثت فیکم 40 سنین، 40 سال تمہارے بیچ میں رہا ہوں، میری عمر 40 سال کی ہے، تم نے بہت قریب سے دیکھا ہے، کیف وجدتمونی، تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا؟ اور سارے مکے نے گواہی دی تھی اس وقت، بیک زبان ہو کر گواہی دی تھی، انت صادق انت الامین، آپ سب سے سچے، سب سے امین ہیں۔ لیکن جب نبوت کا اعلان کیا آپ نے، سارے دشمن ہو گئے۔ ہم اور آپ اس جگہ ہوتے تو کیا نبوت کے اس پد کو قبول کرتے جہاں میرا سوشل اسٹیٹس جو ہے، ہماری سماجک عزت جو ہے، ہماری پہچان ایک دم خطرے میں پڑ جاتی، ختم ہو جاتی۔ اب سبھی لوگ آپ کو برا بھلا کہنے لگے، آپ کی بے عزتی کرنے لگے، آپ کے ساتھ گستاخی کرنے لگے۔ آپ نے پورا کہ پورا اپنی جو عزت تھی، اپنی جو پہچان تھی، نہ صرف یہ کہ اس امت کے لیے، اس توحید کے لیے جنت میں یہ امت جائے، نہ صرف یہ کہ داؤ پہ لگا دیا، بلکہ پوری طرح سے ختم ہی کر دیا۔ ایک ایسے پد کو سنبھالنے کے لیے آپ غالباً تیار نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے ہم میں سے کسی کو اللہ اگر نبی بنانا چاہتا تو شاید ہم لوگ، اگر اختیار دے دیتا تو ہم لوگ تیار نہیں ہوتے، کیونکہ اس میں تنخواہ بھی نہیں ملنی ہے، روزی روٹی کا کوئی سہارا بھی نہیں ہے، سماجک عزت بھی ہماری ختم ہو جا رہی ہے، پہچان بھی چلی جا رہی ہے، لوگ پتھر پھینک رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں، جسے جو من میں آ رہا ہے وہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے۔ اور رسول کریم نے کیسے سنبھالا اس پوسٹ کو، کیا سوچ کے سنبھالا؟ آپ سوچئے کس کے لیے، اگر رسول کریم کھڑے نہ ہوتے اس کے لیے، کیا ہوتا ہمارا آپ کا؟ توحید تو نہیں ہوتی ہمارے دلوں میں، شرک پجاری ہوتے ہم لوگ، جاتے کہاں؟ کیسا درد تھا رسول کے دل میں، کس کے لیے تھا؟ صرف ہمارے آپ کے لیے، کہ یہ امت جہنم سے بچ جائے۔ اپنی پوری عزت داؤ پہ لگا دی، کیا کیا تکلیفیں نہیں اٹھائی ہیں آپ نے، اور مسلسل 23 سال تک آپ کے اوپر ہر طرح کی مصیبت آتی رہی اور آپ گوارا کرتے رہے، کس کے لیے؟ 1 روپیہ نہیں ملا اس میں، 1 تنخواہ نہیں ملی اللہ کے رسول کو، بلکہ جو کچھ تھا وہ سب چلا گیا، ساری قربانیاں دی، پوری انسانیت کے لیے قربانی قربانی۔ پوری زندگی کو پڑھیے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول مسلسل کھڑے ہیں اثار و قربانی کے لیے، انسانیت کے لیے۔ کس کے لیے؟ ہمارے آپ کے لیے، انسانیت کے لیے، کہ جہنم سے بچ جائے۔ ایک یہودی نوجوان اپنے بستر مرگ پہ ہے، مدینے کا واقعہ، حدیث میں آتا ہے، ایک یہودی نوجوان بستر مرگ پہ ہے، مرنے ہی والا ہے، اللہ کے رسول عیادت کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ کیا رشتہ تھا اللہ کے رسول کا یہودیوں کے ساتھ؟ یہودیوں نے تو کئی بار جان لینے کی کوشش کی، آپ کے کھانے میں زہر ملایا، ایک دیوار کے نیچے آپ کو بٹھا کے میٹنگ کر کے پہنچ گئے 2 لوگ اوپر سے بہت بڑا پتھر گرانے کے لیے آپ کے اوپر سے۔ یہ تو کہیے بر وقت اللہ نے خبر دی تھی، جبرائیل نے آگے خبر دی اور آپ اٹھ کے چل دیے صحابہ کے ساتھ وہاں سے۔ وہ تو آپ کی جان کے دشمن تھے،
لیکن جب ایک نوجوان بستر مرگ پہ آپ عیادت کے لیے چلے گئے اور یہ دیکھ کے تڑپ اٹھے کہ یہ مرنے کے بعد جہنم میں جلے گا، باپ بھی اس کا وہی موجود تھا، اور اس کے باپ کے سامنے اللہ کے رسول نے اسلام پیش کر دیا، بیٹے اسلام قبول کر لو، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول کا کوئی رشتہ نہیں تھا، کوئی خاندان کے لوگ نہیں تھے، کوئی ہمدردی نہیں تھی تو انسانیت سے تھی کہ یہ انسان بھلا کیسے جہنم میں جلے گا۔ آپ نے اسلام پیش کر دیا۔ اب وہ نوجوان کبھی باپ کو دیکھ رہا ہے، کبھی رسول کو دیکھ رہا، کیا کروں؟ باپ کے دین پہ مروں، کہیں باپ کو تکلیف نہ ہو جائے، اور ادھر رسول کریم ہے، ان کی بے لوث قربانی مجھ تک آئے عیادت کے لیے، اور ابھی بھی میرا بھلا چاہ رہے ہیں۔ دونوں کی طرف باری باری سے دیکھا، باپ نے اشارہ کیا، بیٹے ابو القاسم کی بات مان لو۔ اللہ کے رسول کا ٹائٹل تھا، لقب تھا، ابو القاسم کنیت تھی، اور پھر اس نے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا۔ اللہ کے رسول ایسے اٹھے وہاں سے، اتنا خوش ہو کے اٹھے جیسے منو پہاڑ کا بوجھ تھا آپ کے اوپر، اور آپ نے فرمایا کہ ایک انسان اور جہنم میں جانے سے بچ گیا، ایک انسان اور جہنم میں جانے سے بچ گیا۔ ذرا اس مکالمہ، اس منظر کو جو پڑھتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ کتنا درد تھا آپ کے اندر انسانیت کا، کتنا پریشان رہتے تھے آپ کہ یہ لوگ جہنم میں نہ چلے جائیں، اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جائیں، کیونکہ وہ اللہ کے رسول تو وہ کچھ دیکھ رہے تھے، دیکھ کے آئے تھے معراج سے، جو ہم اور آپ سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول تو جہنم بھی دیکھ کے آئے تھے، جنت بھی دیکھ کے آئے تھے نا، انہیں پتا تھا کہ کس طریقے سے آدمی جیے گا تو جنت میں جائے گا، اور کیسے جیے گا تو جہنم میں جائے گا۔ مشرکین مکہ پورے 23 سال تک آپ کے جان کے در پہ رہے، ستاتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے قتل کی پلاننگ کر لی، تلوار لے کے آپ کے گھر کو گھیر لیا اور آپ کو مجبور کر دیا، مطلب ان کے حساب سے تو قتل ہی کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بر وقت خبر دی اور آپ بچ نکل آئے، وہاں سے ہجرت کر گئے، مدینہ چلے آئے۔ مسلسل جنگ تھوپے رہے، لادے رہے مدینہ والوں پر، یہ مسلمانوں پر، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، مسلمان پریشان ہو گئے، اور پریشان ہو کر کے ایک بار اللہ کے رسول سے صحابہ نے گزارش کی، اللہ کے رسول ان لوگوں کے لیے بد دعا کیوں نہیں کر دیتے آپ؟ ہم سب لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ ان کو پتا تھا اللہ کے رسول اگر ایک بار بد دعا کر دیں تو یہ سارے مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ہم اور آپ اس جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا اپنے دشمن کو چھوڑ دیتے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ما بعثت لعانا، میں لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا ہوں کہ بد دعائیں کر کے قوم کو تباہ کروں، میں سمجھ رہا ہوں بد دعا کروں گا اللہ کر دے گا، لیکن میں اس لیے تو نہیں آیا ہوں نا کہ میں لعنت بنوں، کسی کے لیے بد دعا کرتا رہوں، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تو ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں۔ طائف گئے تھے تبلیغ کے لیے، توحید پہنچانے کے لیے پہنچے طائف، 3 بادشاہوں کی حکومت، تینوں سگے بھائی، 10 دن رہے، اللہ کے رسول سمجھاتے رہے، یہاں وہاں بھاگتے رہے، کیسے ہی توحید سمجھ لے۔ کسی نے سننا بھی گوارا نہیں کیا، ان بادشاہوں نے آپ کی بات کو سننا بھی گوارا نہیں کیا، ٹھکانہ نہیں دیا رہنے کے لیے، کھانے کے لیے کچھ دیا نہیں، اور جب لوٹنے لگے مایوس ہو کر 10 دن کے بعد اپنے غلام کے ساتھ پیدل جا رہے تھے، تو ان نالائقوں نے یہ کیا کہ آپ کے لیے روڈ کے دونوں طرف نوجوان اوباش لڑکوں کو کھڑا کر دیا، اور سب نے صرف پتھر ہی برسایا آپ کے اوپر، لہو لہان ہو گئے، جوتا آپ کا خون سے بھر گیا، وہ جو آپ کے غلام تھے وہ بھی کافی لہو لہان ہوئے، اور آخر جان بچانے کے لیے ایک باغ میں آپ نے پناہ لی،
پھر جب وہ بچے چلے گئے تو آپ وہاں سے چلے، دو فرشتے آئے، جبرائیل کے ساتھ ایک پہاڑ کا فرشتہ آیا۔ جبرائیل نے توجہ دلایا کہ یہ جبرائیل پہاڑ کے فرشتے، اللہ نے ان کو بھیجا ہے آپ کے پاس۔ انہوں نے سلام کیا اور انہوں نے کہا پہاڑ کے فرشتے نے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس، آپ جو چاہیں حکم دیں، اگر آپ کہیں تو اس پوری قوم کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیں، آپ صرف حکم کریے۔ وہ تو پہاڑ کے ہی فرشتے تھے، ان کے لیے تو بڑا آسان تھا، وہ جو چاہتے کر دیتے، وہ معمولی تھے اسی پر جاؤ میرے رسول کی مدد کرو۔ آپ سوچئے ایسے موقع پر ہم انسان ہوتے تو کیا کرتے؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا اس فرشتے کو اس وقت؟ کہا تھا میں مایوس نہیں ہوں، اور دعا کی تھی اس قوم کے لیے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو تو ہدایت دے، سمجھ دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، نہ یہ نبوت سمجھتے ہیں نہ مقام نبوت سمجھتے ہیں، اللہ تو ان کو ہدایت دے، مار نہیں۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو نہ صرف یہ کہ توحید کا پرچار و پرسار کریں گے بلکہ توحید کے محافظ ہوں گے۔ آج وہ علاقہ اہل توحید کا گڑھ ہے، دین پھیلتا ہے وہاں سے پوری دنیا میں۔ یہ کیا تھا؟ انسانیت کا درد، آپ اپنوں کے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی ہمدرد، ایثار اور قربانی ہی پیش کرتے رہے ہیں ہمیشہ پوری زندگی، نہ کبھی کسی سے بدلہ لیا، نہ کبھی کسی سے چاہا، نہ کبھی کسی سے مطالبہ کیا کوئی عوض مانگا۔ بڑی بڑی مصیبتوں میں گھرے، لیکن اگر دعا مانگی کبھی تو اللہ سے، کسی انسان کے محتاج نہیں بنے۔ اور یہ ساری قربانی آپ کی ایک طرفہ تھی۔ یہ دین رحمت جو آپ کو ملا ہوا ہے، یہ قرآن اور یہ حدیث جو آپ تک پہنچا ہے، اس کا ایک ایک قانون اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ، رحمت ہی رحمت ہے۔ آج کل میں فیس بک پہ ایک بہت بڑے آیوروید کا جو ان کا ڈاکٹر ہے، میں دیکھ رہا ہوں، وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب مت کرو، پروسٹیٹ کینسر اس سے ہوتا ہے، وہ بتا رہا ہے۔ میں نے جب سنا تو مجھے حیرت ہو گئی، یہ آج کہہ رہا ہے کھڑے ہو کے پیشاب مت کرو، اس سے کینسر ہوتا ہے پروسٹیٹ کا، کیونکہ کچھ نہ کچھ پیشاب کے قطرات رہ جاتے ہیں۔ وہ آیورویدک حکیم غیر مسلم ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، اس نے تحقیق کی، ریسرچ کیا، اس نے پایا کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے کچھ پیشاب رہ ہی جاتا ہے، تھیلی میں باہر نکلتا نہیں ہے، اور وہی آج کل پروسٹیٹ کینسر کا سبب بن رہا۔ اس نے کہا بیٹھ کر پیشاب کرو، اگر باتھ روم کے اندر، اس نے باقاعدہ کہا ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی نے دیکھا ہو، اگر کوئی جگہ نہیں ہو تو باتھ روم کے کونے میں بیٹھ کے پیشاب کرو، پھر اس کے اوپر پانی بہا دو۔ جیسے ہوتا ہے نا، اس جو سسٹم آج کل ہے یورپین سسٹم، تو اس میں آدمی بیٹھ نہیں پاتا پیشاب کرنے کے لیے، کھڑے کھڑے کرتا ہے۔ اس نے کہا کینسر ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے یہ نظام بہت پہلے ہم کو دے دیا۔ آپ حدیثوں پہ تحقیق کیجئے، ریسرچ کیجئے، اللہ تعالیٰ تو زیادہ سے زیادہ قرآن میں یہی کہتا ہے، افلا تتذکرون افلا تتدبرون، تم غور کیوں نہیں کرتے، تم سوچتے کیوں نہیں، فکر کیوں نہیں کرتے؟ وہ ایک بڑی عبادت ہے، جیسے یہ عبادت ہے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں عبادت ہے، ویسی عبادت ہے تدبر، قرآن میں غور و فکر۔ آج لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں لاتے ہیں، کبھی ان کو قرآن میں شک ہو جاتا ہے، کبھی ان کو حدیث میں شک ہوتا ہے، کبھی رب میں شک ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتے نہیں کہ قطرہ پانی سے اللہ نے آپ کو پیدا کیسے کیا، کبھی سوچو تو یہ کیسے ہو جاتا ہے، مرد عورت کی ملاپ سے بچہ کیسے ہو جاتا ہے، اسی قطرہ منی سے لڑکا لڑکی کیسے ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کی ان تخلیقات پہ غور نہیں کرتے؟ جس نے آسمان بنایا بغیر ستون کے، جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا، جس نے بارش برسائی آپ کے فصلوں کے لیے،
ان میں سے کوئی بھی چیز ہے جو انسان کر سکتا ہے؟ اللہ کی خلقت پہ غور کریے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ایثار اور قربانی پہ غور و خوض کیجئے، پھر آپ کو رسول سے محبت ہوگی۔ آپ پڑھیے، آپ دیکھیے مصیبت میں کس طرح سے وہ کام آئے انسان کی، انسانیت کے۔ جب آپ ان باتوں پہ غور کریں گے نا تو آپ کو محبت ہوگی۔ مجھے آپ سے محبت کیوں ہے؟ میں نے جب غور کیا کہ مجھے سیتامڑھی والوں سے محبت کیوں ہے، کیا وجہ ہے کہ میں آتا ہوں، اپنوں کا تان و تشنیع بھی سنتا رہتا ہوں اور پھر بھی آتا ہوں، کبھی گھر سے کبھی باہر سے۔ ایک وقت تھا میری ماں مری، میں اکیلا تھا پورے گاؤں میں، سارے اہل بدعت اہل شرک تھے، اور میں 2 بیٹے اور میں تھا۔ بارش ہو رہی تھی، نیپال بند تھا، 6 مہینے کی بندی تھی۔ میں نے خبر تک نہیں کی یہاں، کیوں نہیں کی؟ کیسے لوگ آئیں گے؟ اگر میں خبر کر دوں وہ آئیں گے تو آئیں گے کیسے مجھ تک؟ بارڈر بند ہے، کہیں سے انٹری نہیں ہے۔ اور ایسے موقع پر یہاں سے بڑی تعداد لوگوں کی پہنچ گئے۔ آج وہ دن ہے اور آج کا دن، وہ چاہت دل سے گئی نہیں، اور پھر وہ چاہت بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، کیونکہ میں ایسے ماحول میں تھا کہ نہ صرف یہ کہ میرا مذاق اڑاتے اہل بدعت، ہم پریشان ہو جاتے، کہیں سے کسی کے آنے کی توقع نہیں تھی، میں نے خبر بھی نہیں کی، بارش مسلسل ہو رہی تھی، اور ایسے ماحول میں یہاں کے لوگ جس طرح سے پہنچے اور جیسے انہوں نے سب کچھ کیا، وہ اچھے اچھے لوگ، بڑے بڑے لوگ جو موٹر سائیکل پر نہیں بیٹھتے تھے، اس دن موٹر سائیکل پر بیٹھ کے گئے اور آئے اس خراب روڈ میں۔ آج تو اچھا روڈ ہے، ایک قلبی لگا ہوا، ایک محبت ہوئی، اور محبت ہوتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی۔ مصیبت میں آپ کام آئے اور دل میں آپ کی عزت بڑھی، محبت بڑھی، چاہت بڑھی، اور اتنے قریب ہوئے۔ آپ کسی کے کام آئیے، آپ اس کے دل میں ایک اثر چھوڑ جائیں گے، وہ آپ سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کسی کے لیے اثار و قربانی کیجئے، وہ آپ سے قریب ہو جائے گا، وہ آپ سے ملتا بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول کو پڑھیے کہ اللہ کے رسول کا اثار و قربانی آپ کے ساتھ کتنا ہے، اس پوری امت کے ساتھ کتنا ہے، غیروں کے ساتھ کتنا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ کتنا ہے۔ آپ جب قرآن پڑھیں گے، سیرت پڑھیں گے، تو آپ کے رسول سے محبت ہوگی، اور یہ محبت آپ کی ضرورت ہے، آپ کا دین ہے، آپ کو کرنا ہی ہوگا، نہیں کریں گے آپ مومن کامل نہیں بن سکیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں تو رسول کو پڑھنا ہی پڑے گا آپ کو۔ سیرت النبی پڑھیے، اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھیے، آپ کی زندگی کے لمحات کو پڑھیے، اور پھر آپ کو محبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں رسول کی محبت پیدا فرمائے، رسول تمام چیزوں سے زیادہ آپ کو محبوب بن جائے، اپنے آپ سے بھی زیادہ محبوب بن جائے۔ ہم جیسے کتنے ہی لوگ آئیں گے جائیں گے، دنیا میں پیدا ہوں گے، ہم سے کسی کو فیض نہیں پہنچتا جو رسول سے پہنچا ہوا ہے، اور جو پہنچتا رہے گا۔ اس کو اپنے دل میں بٹھائیے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 خطبات جو ہوئے ہیں کہ رسول کی محبت کیسے پیدا ہو آپ کے دل میں، یہ بات میں نے جہاں تک کہی ہے، اگر آپ نے تھوڑی کوشش کی تو انشاءاللہ آپ کے دل میں ایسی محبت ہوگی، ضرور پیدا ہو جائے گی۔ ہم لوگ بھی بہت کچھ کر سکتے تھے، مگر آج حدیث اور قرآن میں اپنی زندگی لگائے ہوئے ہیں، وجہ صرف محبت رسول ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ رب اس محبت کو اور بڑھائے، اور مزید موقع دے، اور پڑھوں اور رسول کے پیغام کو آپ تک پہنچاؤں، رسول کی سنتوں پہ چلوں۔ محبت اپنی جگہ، اظہار محبت سنت کے مطابق زندگی گزارنے سے ہوتا ہے، نعرہ لگانے سے نہیں ہوتا، رسول کی سنتوں پہ چلنے سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تھا کہ آپ سے محبت کرنے والا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو ہماری سنت سے محبت کرے، ہمارے طریقے سے محبت کرے اور ہماری سنتوں پر چلے۔ بدعت کرنے والے لوگ جو بدعتیانہ انداز میں محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ غلط ہے، اور وہ کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ نہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ محبت رسول ہے ان کے دلوں میں، کیونکہ وہ سنت کے خلاف بدعتوں کی ایجاد کرتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ تفصیلی خطبہ کبھی ہوگا اور آپ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بخشے، ہمارے دلوں میں محبت رسول پیدا کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔